تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس صورت کی اہمیت کے حوالے سے، سورۃ الکافرون کی فضیلت کے حوالے سے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد کی سنتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کوئی رات کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں رات کو سوتے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے نا سورۃ الکافرون جو ہے وہ پڑھا کریں، کیونکہ یہ شرک سے اعلان برات ہے اس میں اور شرک سے حفاظت ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو تلقین کی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے سوتے وقت۔ اسی طرح جو ہے نا ابو یعلا کی حدیث ہے، اور اس میں بڑا اہم جو ہے نا واقعہ بھی ہے اور ہمارے سب کے لیے اس میں سبق بھی ہے اور عمل کی ایک ترغیب بھی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم سفر میں جاتے ہو تو کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ تم اپنے ساتھیوں سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو، تمہارا سفر بڑا پر مسرت رہے اور تمہارے پاس سامان کی بھی کمی نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ قرآن مجید کی جو آخری 5 صورتیں ہیں، مطلب آخری میں سے صرف سورہ تبت جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون سے لے کر آخری صورتیں جو ہیں 5، قل یا ایھا الکافرون، سورۃ النصر، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ 5 صورتیں پڑھ لیا کریں، اور ہر صورت کے شروع اور آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس سے آپ ہر لحاظ سے جیسے فرمایا کہ پرمسرت رہو گے، خوشحال رہو گے، بامراد رہو گے۔ تو وہ پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پہ میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ سفر کرتا تھا، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا تھا، سفر کا سامان نہیں ہوتا تھا، میں خستہ حال ہوتا تھا، لیکن جب سے میں نے ان پہ عمل کیا تو میں اپنے ساتھیوں سے بہتر حالت میں آ گیا، پھر میرے پاس سامان بھی ہوتا تھا اور میرا سفر بھی اچھا گزرتا تھا۔ تو یہ ہم سب کے لیے اس میں بڑی جو ہے نا عمل کی ایک ترغیب ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیونکہ سورۃ الکافرون کا ذکر ہے تو اس وجہ سے اس کی فضیلت بھی سب سے پہلے آ گئی۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بچھو نے کاٹ لیا، مطلب انبیاء کو بھی بچھو کاٹ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ وہ انسان تھے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، اور اس پانی والے نمک ملے پانی پہ قل یا ایھا الکافرون اور آخری 2 صورتیں جو ہے معوذتین جن کو کہتے ہیں، وہ دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھو کے کانٹے پہ لگا رہے تھے۔ تو یہ جو ساری روایات ہیں یہ سورت کی اہمیت کے حوالے سے مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کا شان نزول کیا ہے اس طرف آتے ہیں۔ اس میں بہت سارے مفسرین نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں، اور جن کا خلاصہ اور سمری ایک طرح سے یہ ہے کہ شروع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابو طالب زندہ تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تو انہوں نے یہ درخور اطلاع ہی نہیں سمجھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ درخور اطلاع، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے، پہلے بھی کئی اس طرح کے لوگ پائے گئے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی ایسے لوگ تھے جو موحد تھے یا وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مطلب اللہ کی تلاش میں تھے،
جن کا ذکر سیرت النبی میں آتا ہے، 3-4 لوگوں کا تو کم از کم ذکر ہے جو اس طرح کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اسی طرح کے کوئی شخص ہیں، تو انہوں نے درخور اتنا نہیں سمجھا. لیکن اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آہستہ آہستہ پھیلنی شروع ہو گئی تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے سب سے پہلے کوئی بھی نبی جو آتا ہے وہ سب سے پہلی اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک کا بطلان کرے. جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان کو کہے کہ یہ غلط ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب ہوتا ہے لائے جنس سے اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کے الہ سے میں اعلان برات کرتا ہوں اور اس کا انکار کرتا ہوں اور اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے. پھر الا اللہ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی الہ نہیں مگر اللہ. تو یہ تو ہر نبی کی پہلی اور بنیادی ترین ذمہ داری ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح تبلیغ شروع کر دی اور لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے، پھر ان کے کان کھڑکے. اور حضرت ابو طالب جو ہے نا اس وقت زندہ تھے، تو انہوں نے آ کے حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے نا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور اس طرح ہے. تو آخرکار انہوں نے کہا کہ ہم ایک تجویز لے کر آئے ہیں، اگر یہ مان لیں ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو پھر ہماری ان کے ساتھ صلح ہے، اور جو یہ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے جو آفر کی تھی وہ بڑی مشہور ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں تو ہم ان کے قدموں میں سونے زیورات کے دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ مکے کی جو بھی خوبصورت عورت ہو جس سے یہ شادی کرنا چاہیں ہم شادی کر دیتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا سردار بھی بنا لیتے ہیں، اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، ہم ان کی مانیں گے لیکن بتوں کو ہمارے برا بلا نہ کہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ حضرت ابو طالب نے اس وقت کہا کہ بھتیجے آپ کیا کہتے ہیں، دیکھیں وہ سارے سردار آئے ہیں اس طرح. تو آپ نے فرمایا تھا، بڑا مشہور ہے، کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب یہ معاملہ ہو چکا پھر حضرت ابو طالب وفات پا گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا، اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پھر یہ جو تجویز ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں جس کا پھر یہ شان نزول یہ صورت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ آئے اور جو مکے کے 4 سب سے بڑے جو سردار تھے وہ آئے، جس میں سب سے بڑا سردار جو ہے اس کا بھی ذکر ہم اکثر پڑھ چکے ہیں، ولید بن مغیرہ، پھر عاص بن وائل، اور پھر اسود بن عبد المطلب، اور ایک اور جو ان کا سردار تھا وہ تھا امیہ بن خلف. یہ 4 سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے آئیں ہم بیٹھ کے کوئی ایسی صلح پہ پہنچ جائیں جس پہ ہم دونوں کا معاملہ ٹھیک ہو جائے اور ایک بین سی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے. تو اگر آپ کا دین زیادہ سچا ہے تو ہمیں اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا، ہم بھی اس سے بینیفٹ اٹھا لیں گے، اور اگر ہمارا سچا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، اور اس طرح صلح بھی ہو جائے گی اور ہمارا کمپرومائز بھی ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت مکے میں جو ہے نا بڑے لوگ ہمارے جو ہے نا تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، تفرقہ پھیل رہا ہے، ہماری قوم تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر باقی قبیلے حملہ کریں اور ہم تباہ ہو جائیں. تو آپ جو ہے نا اس پہ آ جائیں. تو جب یہ بات انہوں نے کی تو آپ نے کہا معاذ اللہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اسی پر پھر یہ صورت نازل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا نہ کروں گا، ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں کبھی بھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی اب تک جتنی بھی عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو کبھی بھی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تو اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حرم میں جا کے، خانہ کعبہ میں جا کے، جہاں پہ سارے ان کے سردار، چودھری، لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، علان جو ہے یہ صورت پڑھی، تاکہ ان کے دل میں جو کسی بھی قسم کی رتی برابر بھی کوئی سوچ رہ گئی ہے کہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے یا کوئی صلح صفائی ہو سکتی ہے اور ہم اس دین میں کچھ مکس کر کے کوئی ملغوبہ تیار کر کے کوئی جو ہے نا ایک کمپرومائز کی سچویشن کر لیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ ایک سب سے اہم جو پوائنٹ تھا، جو انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ سازش کے تحت اور بڑی انہوں نے پلاننگ کے تحت یہ تجویز پیش کی تھی، بڑا قابل غور ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کا کوئی نقصان نہیں تھا اس جو صلح کی انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی، اور اسلام کا سراسر نقصان تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ شرک جو ہے ہمیشہ باطل بھی، مطلب شرک تو شرک ہے نا، کوئی دنیا کا باطل جو ہے وہ ہمیشہ حق تھوڑا بہت ضرور رکھتا ہے، یعنی حق کا تھوڑا شو ضرور کرتا ہے اور پھر باطل کو ساتھ مکس کر کے پیش کرتا ہے۔ سارے کا سارا باطل تو کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ اور بڑا مشہور محاورہ ہے اردو میں، جھوٹ کے پاؤں کہاں۔ جھوٹ کے پاؤں کہاں کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ چل نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہوتے۔ اس کے پاؤں بنانے کے لیے کچھ حق کی آمیزش کرنا پڑتی ہے، تھوڑا بہت حق ڈال کے تو کہیں گے نہیں یہ دیکھیں نا ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور باقی سارا ملغوبہ سا تیار کر کے جھوٹ کو مکس کر کے جناب آپ چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ چلتا ہے۔ جھوٹ خالص نہیں چل سکتا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا، ویسے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ من خلق السماوات والارض، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں ان بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو یہ مکس کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک دو اور اہم چیزیں ہیں۔ شان نزول کے حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے یہ مکہ میں صورت نازل ہوئی اور مشرکین مکہ ہی پہلے مخاطب تھے، ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، لیکن یہ صورت جو ہے قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی کافر آئیں گے اور جتنی بھی قسموں کے کافر ہیں، سب کو اس میں خطاب ہے۔ یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے، اصل میں یہ بات سمجھنے کی ہے ہم سب کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہاں آپ لوگ آتے ہیں تو مقصد تو یہ ہے نا کہ کچھ ہم سیکھیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب میں بیان کر دوں اور آپ سن کے اٹھ کے چلے جائیں اور جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ان کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ یہ کس سچویشن میں نازل ہوئی تھی اور اس کا کیا مطلب سرکمسٹانسز تھے۔ وہ مکہ کے دور کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شان نزول سے انڈیپینڈنٹ ہے قرآن مجید، یعنی قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس واقعے میں تو قرآن مجید اس طرح ہی نازل ہوئی ہے، صورت اس صورتحال میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ سب کافروں کے لیے ہے۔ اس وقت تو مشرکین مکہ تھے، لیکن یہ دنیا کے ہر کافر کے لیے ہے۔ اب کافروں کی بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار ان کی ٹائپس ہیں۔ اب اگر مشرکین کی بات کریں تو مشرکین کی کئی قسمیں ہیں۔ وہ مکے کے اندر جو مشرکین تھے وہ دیکھیں، اس میں کئی قسمیں تھیں ان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جناب اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے بت جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اور کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کو تو انہوں نے فرق کر دیا ہوا تھا ایک طرح سے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بس سارا کچھ پیدا کیا اور یہ بت جو ہے یہ بارش برساتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی تھیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں، جیسے مطلب یہودی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ اسی طرح عیسائی ہیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح اور مذاہب کے لوگ جیسے ہندو ہیں تو وہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں اور سانپ کی پوجا کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے ہر مختلف، اور کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی قسمیں ہیں یہ شرک کی اقسام ہیں، اور یہ سارے ظاہر ہے مشرک ہیں تو کافر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دہریے ہیں، لبرل ہیں، جو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ خدا کو مان کے پھر اس کے ساتھ اور کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، تو یہ تو کفر یہ بھی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ پھر خدا کو ہی نہ مانا جائے، اس کی بھی بڑی اقسام ہے لوگوں میں، نیچری اور دہریے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔
اب اس کے علاوہ جو ہے کیا مسلمانوں میں بھی ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کلمہ آپ نے پڑھ لیا ہو، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف چلیں گے تو ظاہر ہے اس سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب نماز، ایک بندہ نماز کا انکار کر دے کہ نہیں جی نماز ہی نہیں ہے، تو اس سے بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کا انکار کر دے، جو بھی اسلام کی، حج کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، تو یہ بھی اس میں کفر میں آ جائے گا۔ تو یہ سارے جتنے بھی کفار تھے ایک طرح سے ان کو خطاب ہے، لیکن خاص طور پہ ان سے خطاب تھا، اور پھر خاص طور پہ عبادت کے حوالے سے بات آگے آ رہی ہے، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آبدو اور تعبدون دونوں جو ہے مضارع کے صیغے ہیں، اور مضارع جو ہے عربی میں دو جو ہے نا، ہاں اس میں کے لیے آتا ہے، دو فعل حال کے لیے اور فعل مستقبل کے لیے آتا ہے مضارع جو ہے، اور ایک ماضی ہے اور ایک مضارع، دو ہی اس میں جو ہے نا موجود ہوتے ہیں زمانے۔ تو یہاں پہ جو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تو یہاں بیسیکلی دو آیات اور ایک جملہ یہ مکمل ہوتا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا، نہ کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور اگلی آیت میں فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اسی طرح اگلے جملے میں یا اگلی دو آیات میں بھی مضمون یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بات کی ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں کبھی بھی ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس پہ یہ چار آیات ہیں اور ایک طرح سے دو جملے بن جاتے ہیں جس میں ایک طرح سے تکرار بھی ہے۔ تو اس پہ مفسرین کی کافی جو ہے نا رائے ہیں، جس میں پہلی رائے یہ ہے، جیسے میں نے تھوڑا سا بیان بھی کیا ہے، کہ یہ جو پہلی دو آیات ہیں اس میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے جس میں حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اگلی دو آیات میں فعل ماضی پایا جاتا ہے۔ تو یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یعنی موجودہ یعنی فعل حال جو ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم کرو گے، اور ماضی میں بھی میں نے کبھی ایسے بتوں کی پرستش نہیں کی جن کی تم کرتے ہو۔ اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، مطلب اعلان نبوت تو مطلب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں کیا تھا، لیکن ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جیسے ہم سیرت پڑھیں تو نبوت سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ خدا نخواستہ آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہو جو شرک کی طرف جاتی ہو، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ لیکن یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے جن کی تم نے عبادت کی ہے میں ان کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ میں نے کبھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس میں جو رائے ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں جو ما کا لفظ استعمال ہوا ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ما جو ہے وہ عام طور پہ غیر عاقل جگہ چیزوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ما کا مطلب ہے مائے موصولہ، یعنی اللہ زی کے مطلب میں ہے، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، جیسے یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں لیکن تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ لیکن دوسری اس میں جو رائے ہے وہ بڑی اہم ہے، اس میں یہ ہے، دوسرا جو اس میں رائے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقہ عبادت سے میں عبادت کرتا ہوں وہ تمہارا طریقہ عبادت نہیں ہے، اور وہ ہم سیرت میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور ننگے طواف کرتے تھے، گانے گاتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ عبادت نہیں ہے جو تمہارا طریقہ عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو سجدے کے ساتھ بڑی چڑ تھی، یعنی وہ اسلام کے طریقہ عبادت کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے، اور یہ ہم واقعات پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی تو تھی ہی تھی،
لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے اس پہ ان کو بڑی چڑ چڑھتی تھی. وہ کہتے تھے یہ کیا زمین پہ ماتھا رگڑ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ جو مشہور واقعات ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوئے تھے تو ابو جہل نے کہا تھا کہ میں اب یہ جائیں گے سجدے میں تو میں پتھر مار کے نعوذ باللہ آپ کا سر کچل دوں گا. اور اس پہ اس نے کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے بچا لیا. اسی طرح عقبہ بن ابی معیط جو اپنی قوم کا خبیث ترین انسان تھا اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں. وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیا تھا اور آپ کی قریب تھا کہ آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ نکل آئیں گی باہر، اتنا اس نے اوپر سے کیا تھا. اور دوسرا مشہور ترین واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اونٹ کی اوجڑی جو ہے اس نے لا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو اوپر رکھ دی تھی. تو یہ سجدے کی حالت جو ہے نا، یعنی سجدہ جو طریقہ عبادت اسلام کا ہے وہ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے. تو ایک تو یہاں یہ بیان کیا گیا. اچھا، چوتھی جو رائے اس میں بیان کی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی وہ بھی خدا کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں لیکن بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے خدا کی جو صفات میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کی. مطلب وہ کہتے تھے جی اللہ ہے اور اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو پھر ایسے خدا کو نہیں مانتا جس کی بیٹیاں بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مطلب جیسے یہودی کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں جو ہے نا زمین و آسمان بنایا اور 7ویں دن ریسٹ کیا ہے، نعوذ باللہ آرام کیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کا خدا تو نہ رہا نا پھر، جو ایک دن تھک گیا. اس طرح ہی ان سے ان کا رد ہے. اسی طرح جیسے حضرت عزیر کو کہتے ہیں ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اسی طرح عیسائیوں کا ہے. تو یعنی کہ جو کوئی بھی چیز جو اسلام سے ہٹی ہوئی ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تعارف اسلام بیان کرتا ہے اس سے ہٹ کے کوئی اگر کہے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہمارا خدا نہیں ہے، وہ پھر ان کا اپنا ہی خدا ہے اور اپنی انہوں نے بنائی ہوئی چیزیں. لہٰذا اس سے ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ تم نے اپنی طرف سے ایک خدا خیالی گڑھا ہوا ہے، وہ اصل خدا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو رائے ہے وہ یہی ہے جو عام بیان کی جاتی ہے کہ اس میں تکرار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تکرار جو ہے کسی کلام میں یا کسی بھی نثر میں، کسی تحریر میں، وہ نقص کلام ہوتا ہے. یعنی کلام کے اندر ایک نقص ہے، ایک خرابی ہے. لیکن عرب کا جو محاورہ ہے، جو عرب کا طریقہ کار ہے، اس میں کوئی بات رپیٹ کرنا، تکرار کرنا، اس میں تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور جس طریقے سے مشرکین نے عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کمپرومائز کرنے کی دعوت دے رہے تھے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں جو تکرار ہے اصل میں اس میں بھی زور ڈالا گیا ہے کہ بھائی نہیں، ہم نے کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا. جو آپ کے ساتھ معاہدہ ایسے جھوٹ پہ اور ایسی کمپرومائز پہ جس پہ دین ہی سیکریفائس ہو ہمارا. تو ایک طرح سے یہ بھی بیان کیا، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں جا بجا پائی جاتی ہیں. جیسے مثال ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اسی طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 31 دفعہ ہے. اسی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو یہ کچھ آیات ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آتی ہیں. تو اس کا اپنا ایک جو ہے نا اسلوب ہے، اور ریپیٹیشن کا اپنا ایک جو ہے نا مزہ بھی ہوتا ہے. اور بعض مفسرین نے عربی کے شعر بھی بیان کیے ہیں جس میں وہ ریپیٹیشن سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں حسن ہے کلام کا. تو ایک تو اس میں یہ چیز ہے. لَکُم دِینُکُم وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ بھی ایک آیت ہے جس کو عام لوگ جو ہے نا مس کوٹ کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ جو قرآن بیان کر رہا ہے یا جو اسلام بیان کرتا ہے وہ نہیں بیان کرتے، کچھ اور اس سے مطلب لے لیتے ہیں.
تو اس میں یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین کا کیا مفہوم ہے؟ سب سے پہلے تو بعض مفسرین نے دین کا کئی مطلب بیان کیے جاتے ہیں. دین کا مطلب بدلہ بھی ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارا بدلہ، یعنی جو تم کچھ کرو گے، اور میرے لیے مجھے بدلہ ملے گا جو میں کر رہا ہوں، یعنی دین کی ہی اگر بات کی جائے. دوسرا دین جو ہے عام مذہب کے بھی مفہوم میں ہے، جس طرح ہم عام دین کی بات کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ لکم اعمالکم ولنا اعمالنا، یعنی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی جیسے کرتوت تم کرو گے اس کا نتیجہ تم کو بھگتنا پڑے گا، اور جیسے اعمال ہم کریں گے وہ ہمارے لیے ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مذہبی رواداری کی بھی بات کی جاتی ہے کہ اسلام تو مذہبی رواداری کی بات کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو اسلام جو رواداری کی بات کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دین پہ کسی طرح سے کوئی کمپرومائز کر لیں، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی طرح سے. ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر جبر نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین، جیسے کہ مطلب کوئی بھی بندہ ہے اس کو زبردستی ہم جو ہے نا پکڑ کے مسلمان نہیں کریں گے، وہ اپنی مرضی سے ہوگا. تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، لیکن دین کی کسی اصول پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ایسی کوئی رواداری یا ایسی کوئی دین میں مداہنت کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اور مطلب جس طرح انہوں نے آگ پیشکش کی کہ نہیں آپ ایک سال ہمارے عبادت کر لیں بتوں کی اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، تو اسی طرح کا ملغوبہ دین جو ہے وہ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں ہمارے بر صغیر کا ہی واقعہ ہے کہ اکبر نے ایک دین الہی شروع کیا، تو اس میں اس نے اس طرح کی ہی کوشش کی جیسے وہ مشرکین مکہ ایک فلسفہ لے کر آئے تھے، ایک نظریہ لے کر آئے تھے کہ بین کی صورت. تو اکبر نے کیا کیا تھا، آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی اکثر نے، کہ اس نے کہا کہ یار اس طرح کا کوئی دین بنا لیتے ہیں جو سارے اس پہ جو ہے نا کمپنسیٹ ہو جائیں اور سارے سیٹسفائی ہو جائیں. تو اس نے اسلام کی خوبیاں، ہندوازم کی کچھ بقول اس کے جو خوبیاں تھیں، اسی طرح عیسائیت کی، اسی طرح باقی مذاہب کی کچھ لے کے تو ایک دین بنا لیا اور اس کو دین الہی کا نام دے دیا. اور پھر ایک عبادت خانہ بھی بنا لیا، فتح پور سیکری میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ سارے لوگ آتے تھے اور بحث کرتے تھے اور فلسفے پہ اور اس طرح. تو اس طرح کی کمپرومائزز جو ہیں وہ اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کہ آپ دین کے اندر کوئی نئی چیزیں بنا لیں اور نئی چیزیں گڑھ لیں. اب اس نے جو کیا، اس نے شراب، زنا، سود کو حلال قرار دے دیا، اور اس کو اس کے وزیروں مشیروں نے مجتہد مطلق قرار دے دیا کہ آپ جو ہے نا قرآن و حدیث کے باوجود آپ کی اتھارٹی ہے کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم مانیں گے. تو اس طرح کی چیز تو نہیں چل سکتی. اور اسی کے خلاف پھر حضرت مجدد الف ثانی نے کردار ادا کیا تھا، جس وجہ سے ان کو مجدد کہا جاتا ہے. اور اس میں تھوڑا سا ضمناً میں ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض آج کل کے لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے حضرت مجدد الف ثانی نے تو اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کرے، کوئی انہوں نے ایسی بات لکھی ہو یا ان کی طرف منسوب کی گئی ہے. لیکن اوورآل بر صغیر کے مسلمان ان کو مجدد مانتے ہیں، اور ان کے مجدد ماننے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف جہاد کیا تھا، اور ان کے ساتھ مل کے حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے بھی جہاد کیا تھا. اور حضرت مجدد الف ثانی جو ہیں انہوں نے 3 طریقے سے جو ہے نا اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، اور بڑی حکمت کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ صوفیہ کے ذریعے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اور جو بھی اسلام کی تعلیمات تھی اس کو عام کرنے کی کوشش کی، اور پھر ساتھ ساتھ علماء اکرام کو آن بورڈ لیا اور ان کو کہا کہ اس کے غلط نظریات کا آپ رد کریں جگہ جگہ پہ جا کے. اور تیسری جو اہم اور بڑی ہی قابل غور بات ہے، جن لوگوں کو دین کی فکر ہو، جن کے اندر تڑپ ہو، جن کے اندر یہ جذبہ ہو کہ دین کو نقصان نہ پہنچے، ان کے لیے اس میں بڑی حکمت کی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکمران طبقہ تھا ان سے جنگ نہیں کی، مطلب حالت جنگ میں نہیں آئے، بلکہ ان کے ساتھ نیگوشیشن اور بات چیت کے ذریعے آہستہ آہستہ، اور اس کو بعض
آج کل کے اسکالرز نے جنہوں نے پازیٹیولی لکھا انہوں نے کہا ہے کہ لابنگ جو آج کل لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لابنگ کے ذریعے ان مختلف لوگوں کو ملنا اور ان کو کنونس کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ بات سنیں. تو اس طرح کرتے کرتے انہوں نے حکمران جو قوم تھی، مطلب جو حکمران طبقہ تھا، ان کو کافی کنونس کر لیا اور آخر کار پھر دین الہی جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گیا. تو ورنہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک چال تھی اور یہ بڑی تباہی ہو سکتی تھی بر صغیر میں. ایون کہ آپ کا اسلام جو ہے نا، آپ بالکل کوئی مسلمان نہ ہوتا اور دین الہی کے پرچارک ہوتے لوگ کہ ٹھیک ہے یار سارے مل کے رہ رہے ہیں اور سارے ہی ٹھیک ہیں اور تم بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں. اصل میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے لکم دینکم ولی دین کہ تمہارا دین بھی ٹھیک ہے میرا دین بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. دین صرف اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات صحیح طرح بیان کرتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ مکس کر دیں گے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں گے، اس کے بیٹے قرار دے دیں گے، اس کی بیٹیاں قرار دے دیں گے، اس کی بیوی قرار دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور کہیں گے کہ یہ فلاں فلاں جو لوگ ہیں جو ہے وہ بھی اسی طرح خدا کی جو ہے نا طاقت رکھتے ہیں یا خدائی کردار رکھتے ہیں یا خدائی اختیارات رکھتے ہیں، تو پھر وہ خدا جو ہے وہ اسلام کا خدا نہیں رہتا، وہ پھر ان ہی لوگوں کا خدا بن جاتا ہے جو اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ واقعہ ہے اور یہ طریقہ. اور موجودہ دور میں بھی ہمیں بڑے چیلنجز درپیش ہیں. موجودہ دور میں بھی حکمران بھی یہ چاہتے ہیں کہ دین وہی ہو جو ہم بیان کریں، یا پھر اور اس طرح کے لوگ ہیں جو دین کی نئی نئی تعبیرات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اصل دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور ہماری کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، قرآن مجید میں مفسرین نے جو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کی ایز اے ہول قوم نے، اکثریت نے، اور اوپر سے نیچے کی طرف یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور پھر آگے محدثین، اور سب نے جو ایک اجتماعیت کے ساتھ آ رہا ہے وہی اصل دین ہے. نہ کہ آج ایک بندہ اٹھ کے اپنے آپ کو بڑا اسکالر کہے اور بڑا انٹلیکچوئل کہے اور کہے کہ جی دین تو مجھے آج سمجھ آئی ہے. یہ نہیں ہوگا. دین وہی ہے جو ٹوٹل میں مسلمانوں کو سب کو معلوم ہے، اور ایک مسلمانوں کے ایز اے ہول مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے وہ اس کو قبول کرتی ہے. اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مسلمان قوم کبھی بھی گمراہی پہ مجتمع نہیں ہوگی. یعنی مسلمان ایز اے ہول ٹوٹیلٹی میں، یعنی مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. سادہ سی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ تر مسلمانوں کی میجارٹی تو گمراہ ہو گئے ہیں اور ایک آدھ بندہ بیچ میں آیا اس کو بڑی سمجھ آ رہی ہے اور وہ نئے نئے ناموں سے دی ریئل اسلام اور فلانا اسلام جو ہے نا پیش کر رہے ہیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ آج کل کے دور میں جو مسائل ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور نئے نئے جو چیلنجز درپیش ہیں. اب یہاں پہ یہ جو بات کہی لکم دینکم ولی دین، یعنی جو انہوں نے صلح کی پیشکش کی اور اس کو رد کر دیا گیا، تو کیا پھر کافروں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک سوال مفسرین نے خود ہی اٹھایا ہے اور فقہا نے اٹھایا ہے. تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کافر کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی. اس کی لیمٹس ہیں ہر چیز کی. دین اسلام نے ہر چیز کی لیمٹس بیان کی ہیں کہ کس لیمٹس تک جانا ہے اور کس تک نہیں جانا، کس کو کراس نہیں کرنا. تو صلح کافروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، صحابہ کرام نے بھی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آئے تو یہودیوں کے ساتھ صلح معاہدہ کی ہے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جنگوں میں بھی صحابہ کرام نے بھی صلح کی ہے. صلح کا مطلب یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنے کی اجازت. دین کے کسی اصول پر یا کسی بنیادی چیز پر کمپرومائز کر کے آپ صلح نہیں کر سکتے. ویسے اپنے دین پہ رہتے ہوئے اور وہ اپنے دین پہ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو صلح کر لیں جیسے یہودیوں کی میں بتا رہا ہوں. اور صلح معاہدہ جو کیا تھا میثاق مدینہ، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو گے، ہم اپنے دین پہ، ٹھیک ہے، تم اپنے دین کے مطابق کام کرو گے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں دینی وہ اس طرح کرو گے، ہم اپنے پہ، لیکن دفاع جو ہے وہ مل کے کریں گے مدینے کا. تو اس طرح کے ایگریمنٹس آج بھی کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اور اس طرح ہی قرآن مجید میں یہ بات بیان بھی کی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کفار صلح کے لیے جھک جائیں تو تم بھی جھک جاؤ.
اسلام یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے صلح کرنی تو اس کو ضرور قتل کر دو، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا. اور اسلام کی تعلیمات جو ہے نا بالکل زبردست ہیں. اس میں ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. مسلمان فتح کرتے 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 یہ جو سمرقند بخارا ہے یہاں تک پہنچ گئے. بڑا دلچسپ واقعہ اس لیے میں آپ کو سنانے لگا اور اس سے ریلیٹڈ ہے. مختصر ترین یہ ہے کہ وہ مسلمانوں نے پورا جو ہے نا علاقہ جو ہے فتح کر لیا، پورا ملک فتح کر لیا. تو جو اسلام کا جہاد کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ملک پہ اگر حملہ کرنا ہے تو کہنا ہے کہ جی آپ اسلام قبول کر لیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برابر کے حقوق ہیں، آپ کا ملک آپ کے پاس ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ضرور ملک قبضہ ہی کرنا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے اسلام میں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نہیں تو پھر ان سے کہیں کہ آپ پھر نا یہ ملک ہمارے حوالے کر دیں اور آپ اس میں ذمہ کے طور پہ رہیں، آپ اپنے دین پہ رہیں لیکن آپ ملک ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں رہیں. اگر یہ بھی نہ مانے تو پھر تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے جنگ کرنے کا. لیکن مسلمان کمانڈر جو تھا اس وقت اس نے ان رولز کو فالو نہ کیا اور اس نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا. اور ان کے جو پروہت تھے، جو بڑے مذہبی لوگ تھے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو فالو نہیں کیا. تو انہوں نے امیر جو تھا یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کو لیٹر لکھا اور بندہ بھیجا. تو انہوں نے مختصر یہ ہے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں کے چیف جسٹس جو تھا قاضی القضاء مسلمانوں کو، اس کو لکھا کہ یہ ود ڈرا کریں، آپ یہ فالو نہیں کیا. تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے مسلمان ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ ملک فتح کیا ہوا بھی کبھی کسی نے واپس کیا ہے. اور جب آ کے اس بندے نے اس جج کو وہ پرچی دی تو وہ کہہ رہا تھا یار یہ کمزور سا جج ہے اور یہ اتنا بڑا آرمی چیف ہے، کیسے مانے گا. لیکن اس جج نے اگلے دن آرمی چیف کو بلایا اور وہ عدالت لگائی اور کہا کہ یہ اسلام تو یہ کہتا ہے یہ ان رولز کو فالو کرنا ہے، تم نے فالو کیے ہیں. اس نے آئیں بائیں شینگ کرنی شروع کر دی. اس نے کہا نہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے نا اسلام پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کو طاقتور بنانا ہے اور سارا اس لیے میں نے قبضہ کر لیا، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ وہ. انہوں نے کہا نا، کل عصر تک جو ہے نا ساری فوجیں باہر نکالو. اور کل عصر تک، اگلے دن عصر تک ساری فوجیں ملک سے باہر نکل گئی تھیں. اور یہ دیکھ کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ بات ہوئی نا، یہ ہے واقعی دین. تو اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ابھی بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے، اور ہم اگر اس کے الٹ چلیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ یہاں پہ صلح کی ایک جو بات ہے اس حوالے سے مجھے یہ واقعہ بھی یاد آ گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے اسلام کی صلح کی لیمیٹیشنز کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا واقعہ ہے. جب یہ جہاد کر رہے تھے تو ان کو اور صحابہ کرام کو کسی نے گرفتار کر لیا بادشاہ نے. تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا اسلام سے پھر جائیں تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا، نہیں تو میں آپ لوگوں کو نا سزا دوں گا، میں قتل کر دوں گا. اور اس نے ایک بہت بڑی دیگ جو ہے نا اس میں تیل ڈالا اور اس کو جلانا شروع کر دیا. تو وہ بالکل جب ابلنا شروع ہو گیا اس نے کہا کہ میں سب کو ایک ایک کر کے اس میں دیگ میں ڈالوں گا، نہیں تو آپ اسلام سے پھر جائیں. تو صحابہ کرام ڈٹے رہے. تو اس نے ایک صحابی کو پکڑ کے اس دیگ میں ڈال دیا اور واقعی ان کا تو جسم ہر ٹکڑا علیحدہ ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہ بادشاہ جو ہے نا بڑا خوش ہوا. اس نے کہا اچھا اب تم نرم پڑ گئے ہو نا، میں کہہ رہا تھا تو اب ٹھیک ہے، اب پھر تم مانتے ہو، یعنی آپ پھر جاتے ہو نا پھر. تو انہوں نے کہا کہ میں پھرنے نہیں والا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کاش میری 1000 جانیں ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیتا. تو یہ سن کے وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا یار کس قسم کے لوگ ہیں یہ، کہ یار یہ اتنا دیکھ کے بھی جو ہے نا بالکل جو ہے نا اس کا ذرا بھی ہلا بھی نہیں ہے یہ. تو اس نے کہا کہ وہ پھر نا اندر سے ہل گیا خود. اس نے کہا کہ یار ان کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. تو اس نے کہا کہ چلو آپ ایسا کر لو کہ میرے ماتھے پہ نا بوسہ دے دو، ٹھیک ہے تو میں تم کو چھوڑ دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دے گا. اس نے کہا کہ ہاں چھوڑ دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس کے ماتھے پہ جا کے بوسہ دے دیا اور سب صحابہ کو چھڑا کے لے آئے. تو پھر جب مدینہ آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حضرت عمر فاروق کا دور تھا. تو انہوں نے آگے جا کے استقبال کیا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور سارا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے اچھا کیا. تو اس میں مفسرین نے جو پوائنٹ نکالا وہ یہ ہے، لیمٹس کی بات ہو رہی ہے، صلح کی لیمٹس کی. یعنی ایسا کام تو کیا جا سکتا ہے جس سے جان بھی بچائے اور اس میں دین کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کو ایک گناہ
میکسیمم کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلام سے وہ نہیں پھرے، وہ ایک اصل بات تھی۔ تو یہ واقعہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور مسئلہ چھوٹا سا ہے، وہ اس کے بعد ہم ختم کر دیتے ہیں، مسئلہ وراثت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا لکم دینکم ولی دین، اور اصل میں کافروں سے خطاب ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ تو بیسیکلی انسانوں کی قرآن مجید نے اور اسلام نے صرف دو ہی اقسام ڈکلیئر کی ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جو وراثت کا مسئلہ ہے نا، کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور کوئی مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ یعنی اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی کفار ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی ملت ہیں، اسلام کے مقابلے میں جتنا بھی کفر ہے وہ ایک ملت ہے، لہٰذا کوئی بھی کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی کافر مسلمان کا نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ اس پہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہی موقف ہے، لیکن باقی امام جو ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام مالک وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھی وارث نہیں ہو سکتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ ملتیں ہیں۔ تو یہ بہرحال فقہاء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک اہم معاملہ ہے وراثت کا بھی، کہ کفر اور اسلام جو ہے نا وہ دو ملتیں اصل میں، اس میں جو لکم دینکم ولی دین میں جو بات سمجھنے کی ہے۔ تو اصل سارا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین میں کسی بھی قسم کی کوئی مداہنت کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے جو اصول بیان کیے ہیں، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اس پہ کوئی کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔